أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم. حضرات گرامی و سامعین کرام، اس سورت کا نام سورہ ضحیٰ ہے. پارہ نمبر 30، سورت نمبر 93. والضحیٰ، قسم ہے دن کی روشنی کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب کہ وہ چھا جائے. ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا اور نہ وہ آپ سے بیزار ہوا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور آخرت آپ کے لیے دنیا سے بدرجہ بہتر ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور ان قریب اللہ تعالی آپ کو دے گا سو آپ خوش ہو جائیں گے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ دیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے خبر پایا سو اللہ تعالیٰ نے آپ کو راستہ بتلایا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نادار پایا سو مالدار بنا دیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، سو آپ یتیم پر سختی نہ کیجئے، ان کو سائل کو مت جھڑکیے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور آپ اپنے رب کے انعامات کا تذکرہ کرتے رہا کیجئے. حضرات گرامی و سامعین تفسیر، اس سورت کے نزول کے سلسلے میں واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک زخمی ہو گئی، اس سے خون جاری ہوا. تو آپ نے فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے یعنی تو ایک انگلی ہی تو ہے جو خون آلودہ ہو گئی، اور جو کچھ تکلیف تجھے پہنچی وہ اللہ کی راہ میں پہنچی ہے، اس لیے کیا غم ہے. راوی حضرت جندب رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ ذکر کر کے فرمایا کہ اس واقعہ کے بعد کچھ روز حضرت جبرائیل امین کوئی وحی لے کر کے نہیں آئے تو مشرکین مکہ نے یہ طعنہ دینا شروع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے اور وہ ناراض ہو گیا ہے. اس پر یہ سورت نازل ہوئی. حضرت جندب رضی اللہ عنہ کی روایت جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اس میں 2 رات تہجد کے لیے نہ اٹھنے کا ذکر بھی ہے. وحی میں تاخیر کا ذکر نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی میں ہے کہ ایک رات نہ اٹھنے کا ذکر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنان اسلام نے طعنہ دیا. ام جمیل ابو لہب کی بیوی تھی، جیسا کہ دوسری روایات میں ہے. تاخیر وحی کے واقعات متعدد مرتبہ پیش آئے.
ایک شروع نزول قرآن میں بھی پیش آیا جس کو زمانے فطرت وحی کہا جاتا ہے. یہ سب سے زیادہ طویل تھا. ایک واقعہ تاخیر وحی کا اس وقت پیش آیا جبکہ مشرکین یا یہود نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کی حقیقت کے متعلق سوال فرمایا اور آپ نے بعد میں جواب دینے کا وعدہ فرما لیا، مگر انشاءاللہ نہ کہنے کے سبب کچھ روز تک سلسلے وحی کا بند رہا. اس پر مشرکین مکہ نے تانا دینا شروع کیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا ان سے ناراض ہو گیا اور ان کو چھوڑ دیا. اسی طرح کا یہ واقعہ سورہ ضحیٰ کے نزول کا سبب ہوا. یہ ضروری نہیں کہ یہ سب واقعات ایک ہی زمانے میں پیش آئے ہوں، بلکہ آگے پیچھے بھی مختلف زمانے میں یہ واقعات پیش آئے ہیں. فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یعنی آخرت کو اپنے معروف معنی میں اس کے بالمقابل اولا کو دنیا کے معنی میں لیا جائے تو یہ تو تفسیر میں اوپر آ چکی ہے کہ یہ کفار مشرکین تانا آپ کو دیتے رہے. دنیا میں تو دیکھ ہی لیں گے کہ وہ سراسر لغو اور غلط تھے. ہم اس سے آگے آخرت کے انعامات کا بھی آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو دنیا سے بہت زیادہ انعام سے آخرت میں نوازا جائے گا. اور یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ اس جگہ آخرت کو اس کے لفظی معنی میں لیا جائے، یعنی پچھلے حالات جیسا کہ لفظ اولا کے لفظی معنی پہلی حالت کے ہیں، تو مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کے انعامات برابر زیادہ ہی ہوتے چلے جائیں گے. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اس میں حق تعالیٰ شانہ نے یہ متعین کر کے نہیں بتلایا کہ کیا دیں گے. اس میں اشارہ عموم کی طرف ہے کہ آپ کی ہر مرغوب چیز آپ کو اتنی دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. آپ کی مرغوب چیزوں میں سے دین اسلام کی ترقی اور دین اسلام کا عام طور پر دنیا میں پھیلنا، پھر امت کی ہر ضرورت اور خود آپ کا دشمنوں پر غالب آنا، ان کے ملک میں اللہ کا کلمہ بلند کرنا اور دین حق پھیلانا سب داخل ہے. حدیث نبوی میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذًا لَا أَرْضَىٰ وَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، یعنی جب یہ بات ہے تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت میں سے ایک آدمی بھی جہنم میں رہے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے بارے میں میری شفاعت قبول فرمائیں گے، یہاں تک کہ حق تعالیٰ شانہ فرما دیں گے رضیت یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی آپ راضی ہیں؟ تو میں عرض کروں گا یا رب رضیت، یعنی اے میرے رب پروردگار عالم میں راضی ہوں. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز یہ آیت تلاوت فرمائی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق نازل ہوئی ہے. وَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پھر دوسری آیت تلاوت فرمائی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ. پھر آپ نے دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے اور یہ اذاری شروع کی اور بار بار فرماتے رہے اللہم امتی امتی. حق تعالیٰ شانہ نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ آپ سے دریافت کریں کہ آپ کیوں روتے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ اگرچہ ہمیں سب معلوم ہے. جبرائیل امین آئے اور سوال کیا کہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کی مغفرت چاہتا ہوں. حق تعالیٰ نے جبرائیل امین سے فرمایا کہ پھر جاؤ اور کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، آپ کو رنجیدہ نہیں کریں گے. الم یجدک یتیما فآویٰ، یعنی ہم نے آپ کو یتیم پایا کہ والد کا انتقال ولادت سے پہلے ہو چکا تھا
اور انہوں نے کوئی مال و جائیداد بھی نہ چھوڑی تھی جس سے آپ کی پرورش ہو سکے، تو ہم نے آپ کا ٹھکانہ بنا دیا، یعنی آپ کے دادا عبد المطلب اور ان کے بعد چچا ابو طالب کے دلوں میں آپ کی ایسی محبت ڈال دی کہ سلبی اولاد سے زیادہ آپ کی تربیت میں کوشش کرتے رہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ضال کے معنی گمراہ کے بھی آتے ہیں اور نا واقف اور بے خبر کے بھی آتے ہیں، یہاں پر دوسرا معنی مراد ہے، یعنی بے خبر تھے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، غنی کا معنی مستغنی کر دینا، آپ کو غنی مالدار کر دیا، یعنی آپ کو نادار پایا کہ آپ بے زر تھے تو آپ کو اللہ نے مالدار کر دیا، غنی کر دیا، جس کی ابتدا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے مال میں بطور شرکت مزاربت کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی سفر فرمایا، اور پھر اس کے بعد آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے عقد نکاح کیا، ام المومنین ہوئی، تو ان کا سارا مال ہی آپ کی خدمت کے لیے ہو گیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، قہر کے معنی غلبہ اور جبری تسلط کے ہیں، مراد یہ ہے کہ آپ کسی یتیم کو ضعیف اور بے وارث سمجھ کر کے اس کے اموال حقوق پر اس طرح مسلط نہ ہوں کہ اس کا حق ضائع ہو جائے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے ساتھ شفقت کے معاملہ کی تاکید فرمائی کہ اس کے ساتھ دل شکنی کا برتاؤ کرنے سے منع فرمایا، اور ارشاد ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں بہتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم بچی کی پرورش ہو رہی ہو، سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو، اس کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، نہر سے مشتق ہے جس کے معنی جذب اور جھڑکنے کے ہیں، اور سائل کے معنی سوال کرنے، اس میں یہ بھی داخل ہے کہ جو کسی مال کا سوال کرے، وہ بھی جو علم تحقیق کا سوال کرے، دونوں کو جھڑکنے ڈانٹنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا گیا۔ بہتر یہ ہے کہ سائل کو کچھ دے کر کے رخصت کرے، اور نہیں دے سکتا تو نرمی سے عذر کر دے۔ اسی طرح کسی علمی مسئلے کا سوال کرنے والے کے جواب میں سختی اور بدخوئی اختیار نہ کرے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا لوگوں کے سامنے ذکر کیا کریں، یہ بھی ایک طریقہ شکر گزاری کا ہے۔ یہاں تک کہ آدمی جو کسی آدمی پر احسان کرے اس کا بھی شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص لوگوں کے احسان پر ان کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں کرے گا۔ ایک حدیث میں ارشاد نبوی ہے کہ جو شخص تم پر کوئی احسان کرے تو چاہیے کہ آپ بھی اس کے احسان کا بدلہ دو، اور اگر مالی بدلہ دینے کی استطاعت نہیں ہے تو یہی کہو جزاک اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اختیار کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔